کسی دور دراز سلطنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ اس محل میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی لیلا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، ریشمی لباس پہنتی، سنہری زیورات اس کی زینت تھے، مگر ایک بڑی کمی تھی، وہ بہت ناشکر تھی۔ ہر صبح محل کے نوکر شہزادی کے کمرے میں آ کر نئی نئی چیزیں رکھتے تھے، نئے کپڑے، قیمتی جوتے، خوشبوئیں اور مزیدار کھانے۔ شہزادی، آج آپ کے لیے خاص آموں کی کھیر بنائی دی ہے۔ پھر وہی کھیر؟ میں بور ہو گئی ہوں، کچھ نیا نہیں ہے کیا؟ نوکر افسوس کے ساتھ چپ ہو جاتی۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹی، خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، شکر کرنا سیکھو۔ ہر کسی کو یہ زندگی نہیں ملتی جو تمہیں ملی ہے۔ آپ لوگ تو بس پرانی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، مجھے تو اس محل سے بھی بڑا محل چاہیے۔ ایک رات جب سب سو گئے، شہزادی اپنے نرم بستر پر لیٹی تھی۔ اچانک کمرے میں تیز روشنی پھیلی۔ ایک لڑکی وہاں کھڑی تھی جو دراصل ایک پری تھی۔ شہزادی لیلا، تم ناشکری کی انتہا کو پہنچ چکی ہو، اب تمہیں شکر کی اصل قیمت سکھائی جائے گی۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جو دلوں کے حال جانتی ہے۔ جب شہزادی نے آنکھ کھولی تو وہ محل میں نہیں تھی، وہ ایک ٹوٹی سی جھونپڑی میں تھی۔ اس کے پہنے کپڑے گندے ہو چکے تھے، نہ آسائشیں نہ خادم۔ یہ کہاں آ گئی ہوں میں؟ میرا محل کہاں ہے؟ بیٹی اٹھو، ہمیں پانی بھرنے جانا ہے۔ میں پانی نہیں بھرتی، میں تو شہزادی ہوں۔ یہاں سب کو محنت کرنی پڑتی ہے بیٹی۔ شہزادی نے پہلی بار بھوک کو محسوس کیا، نہ کھیر نہ مٹھائیاں، صرف سوکھی روٹی۔ میں کبھی اس روٹی کو نہیں کھاتی تھی، آج یہی نعمت لگ رہی ہے۔ دن گزرتے گئے، شہزادی نے محنت کرنا سیکھا، دوسروں کا دکھ دیکھا اور پہلی بار دل سے دعا کی۔ میرے خدا، میں نے تیری دی ہوئی نعمتوں کی کبھی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دے۔ اچانک روشنی پھیلی، وہی پری واپس آئی۔ لیلا، اب تم نے شکر سیکھ لیا ہے۔ ہاں، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ نعمت کیا ہوتی ہے۔ پری نے ہاتھ ہلایا اور شہزادی پھر سے محل میں تھی۔ اس دن کے بعد شہزادی بدل چکی تھی۔ شہزادی، آپ کی مرضی کا کھانا ابھی تیار نہیں ہے، کچھ وقت لگے گا۔ بہت شکریہ، لیکن یہاں بہت سی نعمتیں موجود ہیں۔ بادشاہ اور ملکہ حیران تھے اور خوش بھی۔ میری بیٹی آخر کار سمجھدار بن گئی۔